بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بھائیو بزرگوں، مناجات مقبول کا آج پہلا سبق ہوگا۔ مناجات مقبول میں 7 منزلیں، ایک دن میں ایک منزل پڑھنے کی، دوسرے دن میں دوسری، تیسرے دن میں تیسری، چوتھے دن میں چوتھی، ایسے 7 دنوں کی الگ الگ منزلیں ہیں، اور اس میں بہت عجیب معنی اور مطلب بھری دعائیں ہیں۔ ہم اگر دھیان اور استحضار کے ساتھ میں اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہوئے اگر ہم یہ مناجات مقبول کو پڑھیں تو انشاءاللہ دنیاوی اور اخروی تمام بھلائیوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال کرے گا۔ ایک ایک دعا اپنے اندر ہزاروں معنی، ہزاروں مطلب اس میں ایک ایک دعا میں چھپے ہوئے۔ پہلی دعا ہے مناجات مقبول کی پہلی منزل کی پہلی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ پہلی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنا شروع کیا تو اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا رب، ربنا، رب کے معنی آتے ہیں جگہ جگہ، موقع موقع، قدم قدم، جیسی ضرورت پڑے، جو ہمارا خیال رکھنے والا، ہماری تربیت کرنے والا، ہماری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا۔ تو ربنا یعنی اسی میں ایک دعا ہے، لفظ ربنا میں ایک دعا ہے کہ ہمارے پروردگار، آپ تو ہے ہی پالنے والے، روزی دینے والے، آپ تو نوازنے والے ہے ہی۔ بس یہ جملہ اگر پیار سے ہم کہیں ربنا ربنا، یہ مستقل اللہ کی رحمت کو، اللہ کی عنایات، الطافات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہت بہترین جملہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں اچھائی اور بھلائی عطا فرما۔ یہ بہت جامع دعا۔ دیکھیے، ایک بات آپ کو بتلاتا، قرآن کریم میں جتنی دعا کے جتنے الفاظ استعمال ہوئے، ہر لفظ میں جامعیت ہے۔ جامعیت کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک لفظ میں سینکڑوں معنی اس کے اندر چھپے ہوئے، لیکن یہ دعا ان تمام جامع دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع ترین، کہ یہ دعا میں دنیا آخرت کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، اور ساری کے ساری یہ دعا میں شامل ہو گئی۔ بس اتنی دعا اگر آپ پڑھتے رہے یقین کے ساتھ، مناجات مقبول کی پہلی دعا، تو اس میں دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں اچھائی بھلائی عطا فرما۔ اب دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ، آدمی کو اپنی عزت چاہیے، دنیا میں ذلیل نہ ہو، لوگ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھے۔ تو یہ دعا میں آ گیا، اللہ پاک تو ہمیں عزت عطا فرما۔ حسنہ کے جملہ میں آدمی کو چاہیے کہ مجھے دنیا میں ضرورت کے بقدر علم مل جائے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس میں آ گیا۔ آدمی کو چاہیے کہ مجھے اچھا ایک جگہ پر رشتہ مل جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس میں اچھا رشتہ بھی آ گیا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اللہ ضرورت پوری کرنے کے لیے مال بھی دے دے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس میں مال بھی آ گیا، دنیاوی ضرورتیں بھی آ گئی، ہمارا مکان بھی آ گیا، سواری کے لیے گاڑی بھی آ گئی،
کاروبار بھی اس میں آ گیا، ہمارے کپڑے بھی اس میں آ گئے، دنیا میں جس کو ہم اچھائی اور بھلائی کہتے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اب بتاؤ کتنا اپنے اندر معنی لیا ہوا ایک جملہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کوئی دنیا میں ایسی اچھائی نہیں جو اچھائی یہ دعائیہ جملہ میں داخل نہ ہو۔ اگر ہم دھیان اور یقین کے ساتھ میں پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یقین کے ساتھ اللہ پاک نے اگر ہمیں مانگنا تھا اور قبول کر لیا تو دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا۔ یہ دعا دھیان اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں مالدار بنائے گا، صاحب ثروت بنائے گا۔ صرف مال اس میں نہیں ہے، صرف دنیا اس میں نہیں، دوسری خوبیاں اور بھلائیاں اور اچھائی کے ساتھ ساتھ مال بھی اس میں داخل ہے۔ یہ میں مال پر اس لیے زور دے رہا کہ آج کے زمانے میں آدمی کے لیے مالدار ہونا اور بہت زیادہ مالدار ہونا یا آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک میں بیان فرماتے، کان المال فیما مضی یکرہ۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ زمانے میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مال کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ۔ آج تو مال ایمان والے کے لیے ڈھال، یعنی مال کی وجہ سے مومن کا ایمان بچے گا، مال کی وجہ سے مسلمان کا اسلام بچے گا، مال کی وجہ سے مومن کی عزت و ناموس بچے گی، مال کی وجہ سے اللہ اس کو عزت دے گا، مال کی وجہ سے اس کے دنیاوی ضرورتیں اور کام کاج بھی پورے ہوں گے۔ اسی کو حضرت سفیان ثوری بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں مال برا سمجھا جاتا تھا، لیکن فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ۔ آج تو مال ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے آپ دعا مانگے تو اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی نیت رکھے کہ اللہ پاک مجھے دنیا میں بڑا امیر بنا دے، مجھے اللہ پاک دنیا میں رئیس اور مالدار بنا دے۔ اور یہ دعا مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں۔ مالدار اگر آدمی بن جائے، صاحب ثروت بن جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ آقا میں محنت تو بہت کرتا لیکن میرے پاس کچھ جمع نہیں ہوتا، میں صاحب ثروت اور امیر نہیں بنتا، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کاروبار کرنے کا طرز اور طریقہ سمجھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، فجر کی نماز پڑھو، کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ یہ رزق کے تقسیم کرنے کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھو اور پھر کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں آپ کے یہ فرمان پر میں نے عمل شروع کیا، چند دنوں میں صاحب ثروت اور مالدار بن گیا۔ لہذا آپ نے ان کو مالدار بننے کا نسخہ بتایا۔ اگر مال برا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو یہ نسخہ کیوں بتا دے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بہت سارے صحابہ کرام نے کی، لیکن ایک مشہور صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت مشہور ہے حضرت انس کے واقعات، ہم بار بار سنتے۔ انہوں نے 10 سال مسلسل اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے خوش ہو کر ایک موقع پر 3 دعائیں دی۔ لہذا ایک دعا یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ پاک تیری عمر لمبی کرے۔ معلوم ہوا اس سے کہ عمر کا لمبا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ وہ لمبی عمر ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو۔ اگر ایمان اور اسلام کے بغیر اگر وہ لمبی زندگی
تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، زیادہ لمبی عمر ملے اور آدمی ایمان پر جمع ہوا، اسلام یعنی اللہ کے تمام احکامات کے ساتھ وہ زندگی گزارنا، اسلام اسی کا نام ہے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں سب اپنی زندگی میں لانا، ایمان اور اسلام کے ساتھ اگر اس کی زندگی ہے اور لمبی عمر، تو یہ اللہ کے یہاں پر بڑی پسندیدہ یہ زندگی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 101 سال کی ہوئی، اور ایک روایت میں 103 سال کی ہوئی، تو یہ 100 سال سے اوپر بڑھ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ آپ نے دوسری دعا دی تھی کہ اللہ تجھے بہت زیادہ اولاد دے، چنانچہ ان کی اولاد بھی زیادہ ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 100 ان کی صلبی اولاد، یعنی بیٹوں کے بیٹے نہیں، براہ راست ان کی اولاد، اور ایک روایت میں 80 کا بھی تذکرہ ہے کہ 80 ان کی اولاد، اس میں 78 یہ تو لڑکے تھے اور صرف 2 لڑکیاں تھیں 80 میں، اتنی زیادہ اللہ پاک نے ان کو اولاد دی۔ اور تیسری دعا اللہ پاک نے دی تھی، اللہ پاک تجھے مالدار بنا دے۔ جو 10 سال اپنی خدمت کرنے والا صحابی، اس کو آقا دعا دے رہے کہ اللہ تجھے مالدار بنا دے۔ آپ فیصلہ کرو، سمجھدار لوگ ہو، اگر مال برا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے 10 سال خدمت کرنے والے صحابی کو مالدار بننے کی دعا کیوں دیتے؟ معلوم ہوا اس سے کہ مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ دعا کی برکت سے بہت زیادہ مال دیا۔ جب ان کا مال تقسیم ہونے لگا، ان کی وفات ہو گئی، تقسیم ہونے لگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چھاگل، وہ لکڑی کا پیالہ، جس لکڑی کے پیالے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی پانی، کبھی دودھ، کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس میں پانی دودھ لا کر کے دیتے۔ تو بڑی مبارک ہے یہ پیالہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونٹوں سے بار بار لگا ہو۔ جب ان کی میراث تقسیم ہونے لگی تو حضرت انس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے صاحبزادے جن کا نام تھا نضر، تو نضر بن انس بولے کہ مجھے یہ پیالہ دے دو اور ساری میری ملکیت تم لے لو۔ ان کے حصے میں آج کے حساب سے 5 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ آ رہے تھے، سب چھوڑ دیا اور یہ پیالہ لے کر کے انہوں نے صلح کر لی۔ اتنا زیادہ اللہ نے مال دیا، اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ہر ایک کا باغ ہوتا ہے درخت، تو وہ موسمی پھل دیتا، لیکن حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ لہذا معلوم ہوا یہ دعا سے کہ مالدار بننا کوئی بری بات نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ارد گرد تھا، اتنے میں ایک نوجوان صحابی کا سامنے سے گزر ہوا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اس نوجوان میں ایک بات آئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَلَمَّا رَأَوْا بِجِلْدِهِ وَنِشَاتِهِ، جب وہ نوجوان کی نوجوانی اور پہلوانی کو دیکھا تو صحابہ کے دل میں بات آئی، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ تمنا اور یہ دل میں بات آئی، یہ زبان پر آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سن لیا کہ صحابہ اس نوجوان کے بارے میں یہ تمنا اور یہ دعا دے رہے، کاش کہ نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا۔ آپ نے سن کر کے فرمایا، سنو مجادر کے اچھے لوگوں، آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، سنو میرے صحابہ، ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں گھر پر رہوں گا تو ان بچوں کو پالوں گا کیسے؟
دن بدن ان کی ضرورتیں بڑھتی جائے گی، لہذا میں ان بچوں کی تربیت کیسے کروں گا؟ کل یہ بڑے ہو جائیں گے اور ضرورتیں، اور ہر باپ کی تمنا کہ اپنے بچے کے لیے پلاٹ ہونا چاہیے، اپنے بچے کے لیے مکان ہونا چاہیے، ہر بچے کا کاروبار الگ ہونا چاہیے، لہذا یہ ہر باپ کی تمنا ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ نوجوان اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا کہ میرے چھوٹے بچے اگر میں گھر پر رہوں گا تو ان بچوں کو پالوں گا کیسے، تو یہ دنیا کمانے والا، مال جمع کرنے کے لیے نکلنے والا، تجارت یا مزدوری کے لیے نکلنے والا، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آئے گا وہاں تک یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اللہ کے راستے کا مطلب آپ جانتے ہو، اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہوتا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا معنی کہ جب اللہ کے راستے میں نکلا تو اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کی ہر چیز ہر کام یہ عبادت بن جاتا، سوائے گناہ کے۔ دنیاوی اور اپنی ضرورتیں بھی اگر پوری کرے تو وہ بھی عبادت بنے گا، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا کہ جو سواری لے کر اللہ کے راستے میں جائے گا، اس زمانے میں وہ تھا گھوڑے، اونٹ، گدھے، کھچر، آج کے زمانے میں گاڑیوں کا زمانہ، لہذا جو گاڑی لے کر جائے گا تو گاڑی میں جو پیٹرول ڈیزل استعمال ہوگا یہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا۔ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو یہ پیٹرول ڈیزل بھی ہمارے ترازو میں رکھا جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ گھوڑے کی لید، گھوڑے کا پیشاب، یہ بھی تمہارے ترازو میں رکھ کر کے تمہارے اعمال تولے جانے کے وقت میں نیکیوں والے پلڑے میں اس کے لید کو اور پیشاب کو رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کے راستے کا مطلب ہے۔ یہ فضیلت آقا بیان فرما دے کس کے لیے؟ جو دنیا کمانے کے لیے نکلا۔ ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله۔ اگر اس لیے وہ اپنے گھر سے نکلا کہ میرے گھر میں میرے بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے والدین کو کیا ضرورت پیش نہیں آتی؟ رات کے 2 بجے اچانک بوڑھے والدین کو لے کر ہسپتال دوڑنا پڑتا ہے۔ جنہوں نے بوڑھے والدین کی خدمت کی ہو، ان کی دعائیں لی ہو، تو اس کو پتہ چلے گا کہ بوڑھے والدین کے پیچھے کتنا خرچ کرنا پڑتا۔ اب نہ معلوم کب جانا پڑے ہسپتال، اب ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے، دوا لانی پڑے، ان کو طرح طرح کے بڑھاپے میں ضرورتیں پیش آئے گی، لہذا اگر میں نہیں نکلوں گا تو یہ میرے والدین کی ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو یہ نیت سے اگر اپنے گھر سے نکلا کہ والدین کی ضرورتیں، ان کے دارو علاج معالجہ کر سکوں، تو جب تک یہ دنیا کمانے والا اپنے گھر واپس نہیں آئے گا وہاں تک یہ اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس لیے نکلا کہ میرے خود کے ساتھ بہت ساری ضرورت ہے، میں بیمار پڑ جاؤں گا، میرے کپڑوں کی ضرورت، مجھے جوتوں کی ضرورت، مجھے ٹوپی کی ضرورت، چشموں کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، سونے اور اوڑھنے کے لیے بستر اور لحاف کی ضرورت، چارپائی کی ضرورت، اور مجھے مکان کی بھی ضرورت پڑے گی، یہ میرے ساتھ اللہ پاک نے ضرورتیں لگا رکھی۔ اگر میں نہیں کماؤں گا تو یہ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے لوگوں کے سامنے بھیک کا ہاتھ لمبا کرنا پڑے گا، مجھے مانگنا پڑے گا، یا بیمار ہو گیا دوا کھانے جانا، مجھے 5000 دے دو، کبھی زکوٰۃ کے، کبھی صدقات کے، کبھی قرض کے طور پر یہ لوگوں سے مانگنا پڑے گا۔ میں مالدار بن جاؤں، مال جمع کرو تاکہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچاؤں، اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے رکھنے سے بچاؤں۔ تو یہ آدمی دنیا کمانے والا بھی، مال جمع کرنے کے لیے جانے والا بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی بات کا جواب دے رہے، دنیا کمانے کے لیے جانے والا بھی اللہ کے راستے میں۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا من طلب الدنیا حلالا
واستعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا مرائيا لقي اللہ وهو علیہ غضبان۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کمانے والے کے فضیلت کو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ دنیا آپ لوگ کماؤں گے تو کس نیت سے کماؤں گے، نیت کو بھی بیان کر دیا۔ لہذا یہ دنیا کمانے کا طریقہ، اور اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت سنائی۔ میں اس لیے سناتا، دیکھیے ابھی اور زیادہ حالات سنگین سے سنگین ہو سکتے، لہذا اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا ہر مومن اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے صرف امیری اور مالداری کی دعا نہیں بلکہ سارے ایمان والوں کے لیے اللہ سب کو امیر بنا دے، سب کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ سارے علماء کے لیے دعا مانگے، سارے حفاظ کے لیے دعا مانگے، سارے دینی کام کرنے والوں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ جب مجھے توفیق دیتا ہے تو میں ضرور دعا مانگتا، اللہ پورے عالم میں جتنے مدرسین تیرے دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے، اللہ تو غیب سے ان کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری کرنا۔ یہ اللہ کے دین میں لگے ہوئے، یہ اللہ تو ان کا خیال رکھنا، ان کے مکان بنانے کا انتظام کر دینا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کر لینا، ساری ضرورتیں ان کی عافیت کے ساتھ پوری کر لینا، سبوں کے لیے مانگے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کہا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، جو آدمی فقیر ہوگا سب سے پہلے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا ہوگا۔ مولانا تھانوی قدس سرہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، زیادہ تر ایمان سے پھر جانے والے یعنی مرتد ہو جانے والے وہ مجمع تمہیں نظر آئے گا جو فقیر، تنگ دست اور کلاش ہے۔ لہذا یہ بات آ گئی جو سفیان ثوری کہتے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج تو ایمان والے کے لیے مال ڈھال ہے، ایمان کو بچانے کا ذریعہ، اسلام کو بچانے کا ذریعہ، اپنی عزت کو بچانے کا ذریعہ یہ مال ہے۔ لہذا اس لیے آپ کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جو حدیث پاک میں کہا گیا لہذا اس انداز سے اور اس نیت کے ساتھ آپ مال جمع کرے۔ من طلب الدنیا حلالا، پہلی یہ شرط ہے، جو دنیا طلب کرے، دنیا جمع کرے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں حلال روزی کھاؤں، اس لیے کہ حلال کے اثرات ہے۔ المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمَةِ۔ یہ حدیث میں کہا گیا جیسی غذا آپ اپنے پیٹ میں اور معدہ میں ڈالو گے، لہذا ایسے اعمال تمہارے بدن سے ظاہر ہوں گے، تمہارے آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے، جیسی غذا ڈالو گے وہ غذا کے اعتبار سے اعمال ظاہر ہوں گے۔ لہذا اس نے حلال غذا، والحلال لا يتحمل الصرف قالہ سفیان ثوری۔ ایک دوسری روایت میں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ حلال اگر مال ہے تو کبھی بھی وہ غلط جگہ پر استعمال نہیں ہوگا۔ حرام مال عیاشی میں، حرام مال اگر ہم نے کمایا، ہماری اولاد اس کے لیے دعائیں کرانی پڑے گی، ہماری بچیوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، ہمارے بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کو سمجھانا بجھانا پڑے گا، بار بار ان کی دیکھ بھالی کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے حلال طیب پاکیزہ مال اگر اپنی اولاد کو کھلایا، وہ اولاد کے بارے میں آپ مطمئن رہے، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ لہذا یہ حلال مال کی یہ برکت ہے، حلال مال کا یہ فائدہ۔ تو سب سے پہلے یہ نیت کرے دنیا کمانے میں کہ میں حلال روزی کھاؤں، حرام روزی سے میں بچوں، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ یہ نیت کے ساتھ جو دنیا کمائے، پہلی نیت من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة
میں اس لیے دنیا کو طلب کروں تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے۔ السؤال ذل، سوال تو ذلت ہے، لہذا یہ ذلت سے بچنے کے لیے میں دنیا یہ مال کماتا تاکہ میں لوگوں کے سامنے بھیک کا ہاتھ دراز نہ کروں، یہ نیت کے ساتھ۔ وَاسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، مال اس لیے جمع کرے تاکہ جن کے میرے ذمے خرچے ہیں، شریعت کی طرف سے حق دیا گیا، میری بیوی کا، میری چھوٹی اولاد کا، میرے بچوں میں سے اگر کوئی معذور ہے تو اس کا، میرے بوڑھے والدین ان کے پاس اگر خرچہ کرنے کے لیے مال نہیں تو ان کا، اگر میری کوئی اپاہج لنگڑی لولی بہن ہے، میرا کوئی دوسرا بھائی نہیں، تو وہ لنگڑی لولی بہن کا خرچہ اور بار بھی میرے ذمے، لہذا میں ان تمام کا خرچہ عافیت کے ساتھ پورا کر سکوں، یہ نیت کے ساتھ اگر دنیا کماتا۔ سعین علی اہلہ وتعطفا علی جارہ، اور یہ نیت ہو کہ اگر اللہ پاک مجھے مال دے گا، میرے محلے میں، میرے اڑوس پڑوس میں اور میرے گاؤں میں ایسی بہت ساری بیوائیں، بہت ساری یتیم بچے ہیں جن کی کوئی دیکھ بھالی اور نگرانی کرنے والا نہیں، لہذا میں مال ملے تو اس کے نتیجے میں ان کی نگرانی کروں، دیکھ بھالی کروں، یہ نیت کے ساتھ میں اگر اس اچھی نیت کے ساتھ جو دنیا طلب کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے یہ فضیلت نکلی، جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، وہ ایسی حالت میں کل قیامت کے دن آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمک رہا ہوگا۔ یہ دنیا کمانے والا، مال جمع کرنے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال آپ کمائیے، نوجوان مجمع ہے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں آپ اپنے شوق سے شریعت سنت کی پابندی رکھیے، اللہ کا کوئی حکم ضائع نہ ہو، نیک نیتی رکھیے، خوب محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، اور آپ مال جمع کرنے کی کوشش کریں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لہذا من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ اگر غلط نیت سے دنیا کو طلب کیا، جیسے ہم سب کا اللہ معاف کرے یہ نیت ہوتی، میرے دنیا طلب کرنے سے نیت کیا؟ من طلب الدنیا مفاخرا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، فخر کرنا، لوگوں پر اپنے مقام، اپنے پاور سکے کو جمانا، مکاثرا، مال کو صرف زیادہ بڑا اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مالدار دکھانا، مرائین، ریاکاری کی نیت سے، تو پھر جاء یوم القیامت، وہ ایسی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، اللہ پاک اس پر غصہ ہوں گے۔ لہذا اس نے نیک نیتی کے ساتھ اگر ہم دنیا مال طلب کریں تو کوئی بری بات نہیں۔ یہ پہلی حدیث پاک میں، یہ پہلی دعا میں کہا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی بھلائی عطا فرما۔ دعا یہ قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھو یہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا، اس میں یہ کہا گیا ربنا، ہمارے پروردگار، دعا مانگتا ہوں میں، لیکن میں کہتا ہوں اے ہمارے، یعنی دنیا بھر کے سارے ایمان والوں کے رب، ربنا ہمارے رب، آتینا، تو ہم سب کو، مجھے اکیلے کو نہیں، اکیلا کھانے والا یہ تو کتے کی صفت ہے، مرغے کی صفت پیدا کرو، ایک دانہ اگر اس کی چونچ میں آ جائے تو وہ لے کر ڈالتا ہے اور وہ اپنی دوسرے ساتھیوں کو، مرغیوں کو بلاتا، اکیلا وہ ہتھیار لینا اور لے لینا اس کے چکر میں نہیں رہتا، مال آ جائے مجھے اکیلے کو نہ ملے، میں مالدار بنوں، میرا بھائی فقیر اور تنگ دست رہے، وہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، ارے یہ تو کتے کی صفت ہے۔ ہمارے ایک بہت مخلص عالم دوست ہیں، انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں جا رہا تھا، ایک بزرگ، واقع میں ان کے چہرے سے بزرگی معلوم ہو رہی تھی، خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ،
اللہ کے ولیوں کی اور بزرگوں کی علامت یہ بیان کی کہ جب ان کا چہرہ دیکھو تو دیکھنے کے ساتھ اللہ یاد آ جائے، لہذا یہ ولایت کی علامت ہے۔ خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، تو چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی اللہ والے ہیں۔ اب میں جانتا نہیں تھا، انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، میں گیا، اچھا میری سعادت ہے، اللہ والے ہیں، اور بلایا، میں بیٹھا تو پھر کہا کہ بیٹا تجھے مالدار بننا ہے؟ بالکل پہلا جملہ کہ میں سمجھ نہیں سکا کیا، میں کہا حضرت کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا تجھے مالدار بننا ہے، ایک فارمولہ بتاتا ہوں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ فارمولہ، 2-4 فارمولے بتاؤں گا، آپ یاد رکھنا اس کو، اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ العزیز آپ مالدار بن جائیں گے۔ تو وہ اللہ والے نے کہا کہ تم اپنے حقیقی بھائی کے مالدار بننے کی اللہ سے بہت دعا کرو، اللہ تمہیں امیر بنا دے گا، اتنا مالدار کے گنتے تک ہوں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ہاں آسان کام نہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پیچھے رہے، آگے نہ بڑھے۔ وہ بھائی کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک میرے بھائی کے لیے بنگلے کا انتظام کر دے، گاڑی کا انتظام کر دے، ہوٹل کا انتظام کر دے، اس کو اتنا بڑا امیر بنا دے، مالدار بنا دے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر مالدار۔ یہ دعا کرتے بھی ڈر لگے گا کہ اگر دعا کروں گا اس کے لیے قبول ہوئی، میرے لیے قبول نہ ہوئی تو آسان کام نہیں ہے، واقعے میں یہ آسان کام نہیں۔ لہذا اس لیے وہ بزرگ نے جو فارمولہ بتایا، دیکھیے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے سچے دل سے، ماں جایا بھائی، سچے دل سے اگر آپ دعا کریں گے، اللہ پاک تمہیں امیر اور مالدار بنا دیں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے۔ میں نے ایک کلپ میں سنا، حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک جگہ دہلی میں ایک مجمع میں بیٹھا تھا، کھانے کا پروگرام تھا، لہذا اس دوران میں ایک بزرگ، نام نہیں لیا انہوں نے، ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ایک فارمولہ بتایا، جو فارمولہ میں مزید ایکسٹرا بات بتاؤں گا، ایک حدیث بھی سناؤں گا، مشکات شریف کی وہ حدیث ہے۔ تو وہ اللہ والے نے کہا کہ یہ فارمولہ ہم نے ہزاروں کو بتایا اور ہزاروں نے عمل کر کے سارے ہزار لوگ امیر اور مالدار بن گئے۔ بتاؤ آپ کو؟ ارے چاہیے مجادر والوں کو بتاؤ بھائی، ارے کہو جی تو بتاؤ، اتنا تو شوق رکھو، بتاؤ جی۔ بہت آسان نسخہ، بہت۔ کھانا تو ہم سبھی کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے سنت کی نیت سے اتنے ہاتھ دھو دینا، اور کھانے کے بعد سنت کی نیت سے ہاتھ دھو دینا، کوئی مشکل کام ہے؟ بس جب بھی آپ کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو دو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو دو، تو آپ اتنا عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کو چند دن نہیں، چند مہینے نہیں تو سالوں میں اللہ آپ کو مالدار بنا دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی آدمی زندگی میں عمل کرتا، میں ابھی چاہتا ہوں کہ بہت بڑا مالدار بن جاؤ، لیکن اب میں اس عمر کو پہنچا کہ اب میری نظر سیدھی اپنی اولاد پر ہے، کہ میری اولاد، اب اولاد کی اولاد بھی ہونے لگی۔ اب یہ اولاد کی اولاد جب آدمی کو نظر آ جائے تو پھر وہ دادا نانا بننے کے بعد اس کا دھیان اپنی اولاد ہی کی طرف رہتا، لہذا اپنے سے زیادہ توجہ میری اولاد کا اچھا مکان، ان کو ہر ایک کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلانا ہو جائے، یہ توجہ اولاد پر چلی جاتی۔ اب دیکھیے، اگر میں نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل کا صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اس سے مال دے، لیکن زندگی میں مجھے نہیں ملا، تو وہ میرے عمل کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا، اور یقیناً ملے گا۔ تم چلے جاؤ گے اور تمہاری اولاد صاحب ثروت اور مالدار بنے گی۔ میں اکثر مثال دے کر سمجھاتا، ہمارے گاؤں میں بھی، بجادر میں بھی ایسے بوڑھے ہوں گے جن کی ابھی اولاد ہوگی ہمارے درمیان میں، کہ جو ایسے وقت میں کہ جب کہ کوئی دین سے لگاؤ تعلق نہیں تھا، نہ گاؤں میں کوئی مدرس تھا، نہ کوئی امام تھا، باہر سے لاتے پڑھانے کے لیے بچوں کو۔ اب ایسے ہر گاؤں میں 1-2 بوڑھے تھے کہ وہ امام صاحب مدرس کا خیال رکھنا، ان کو کھانا کھلانا پلانا، ان کے لیے سونے کا انتظام کرنا،
اور ہر ظہر کی نماز میں آ جائے تو پوچھنا مول صاحب کھایا کہ نہیں کھایا، نہ کھایا ہو تو پھر گھر سے جا کر باجری کی روٹی جو سالن ہو لا کر دینا۔ آج آپ غور کرو اور سوچو ان بزرگوں کی اور ان کے برخوں کی جو یہ قربانی تھی مال کی شکل میں، ان کی اولاد یقیناً یہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لہذا دینی کام کرنے کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ امیر اور مالدار بنا دیتا، لہذا یہ آپ اگر کرتے رہو، آپ کی قسمت میں نہیں، آپ کی اولاد کو اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو دو، وضو سے مراد یہاں پر ہے ہاتھ دھونا، اور کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو دو، اللہ پاک اسی عمل کے نتیجے میں آپ کو امیر اور مالدار بنا دے گا۔ لیکن شرط ہے، جو بھی دعا کا فائدہ آپ کو لینا ہو تو وہ دعا کے فائدے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تمام اللہ کے فرائض اور احکامات کی پابندی کریں، تمام واجبات کی پابندی کریں، اپنے ذمے جن کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کرے، ورنہ کہے کہ ہم نے بیان پروگرام میں سنا کہ یہ دعا پڑھے تو ایسا ہو جائے گا، میں 1 سال سے پڑھتا 2 سال سے پڑھتا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ یہ تمام چیزیں جبکہ فرائض واجبات اور حقوق میں آدمی بالکل صاف رہے اس کے بعد آپ عمل کریں، دیکھیے اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ برکت الطعام الوضوء قبل والوضوء بعد، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو ہم صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ سبوں کو شامل کر لے، جمع کا صیغہ اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پروردگار ہم سبوں کو دنیا میں بھلائی اور اچھائی عطا فرما، ایک ایک ایمان والے کو بھلائی اور اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور اچھائی عطا فرما۔ اب آخرت کی بھلائیاں آپ کو معلوم ہے، آخرت کی بھلائی کیا؟ جیسے میدان حشر میں جائے، ایک تو قبر ہے، آخرت کی پہلی منزل کہاں گیا، قبر میں جائے تو ہمارے سوال جواب میں آسانی ہو جائے، یہ اچھائی ہے اس میں آ گئی، یہ ہم دھیان کے ساتھ مانگے کتنی بڑی دعا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف سے ہمیں کہا جائے افرشوا لہ بالجنہ، ارے بھائی تھک کر آیا اس کے لیے جلدی سے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اور کوئی فرشتہ کہتا افتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ اور کھڑکی کھول دو، بہت تھک کر کے آیا، اس کے لیے جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی، اور اس کو آرام سے سونے کے لیے کہا جائے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں، نیند پوری کر لو۔ آگے ایک بہت بڑا ٹھکانہ اور مقام ہے جنت کا، وہاں اگر سوؤں گے تو جنت کی نعمتیں کب اس سے فائدہ اٹھاؤں گے، وہاں سونا بونا نہیں ہے، لہذا وہاں اگر سوؤں گے تو نعمتوں سے فائدہ نہیں، ابھی نیند پوری کر لو۔ تو قبر میں اب دیکھیے یہ بشارت، یہ بہت بڑی نیکی، اس نے میرے مشکاۃ شریف کی ایک شرح میں یہ بات لکھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال جواب کے لیے، تو ہم نے ان کا نام سنا ہے کیا؟ منکر نکیر۔ بس اس سے ہمیں ایسا کہ وہ فرشتے تو آئیں گے تو ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بس مر گئے۔ لیکن وہ کتاب میں میں نے بڑی اچھی بات دیکھی کہ ایمان والا جو نیک زندگی گزار کر جائے، اس کے پاس سوال جواب کے لیے آنے والے فرشتوں کا نام مبشر بشیر ہے۔ ایمان والے کے پاس جو فرشتے آئیں گے، ارے وہ تو آ کر کے موٹا موٹا سوال کر لیا، اور ابھی جو میں نے حدیثیں پڑھی وہ کہے گا افرشوا لہ بالجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا، تو یہ کہاں ڈرانے کے لیے آئے، یہ تو سہولت پیدا کرنے کے لیے فرشتے۔ کوئی کہے گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، کوئی کہے گا کہ اس کو سونے دو بھائی دلہن کی طرح، ڈرانے کے لیے آئے۔ یہ ایمان والے کے لیے تو بشارت سنانے کے لیے آتے۔ یہ پہلا۔ میدان حشر میں جب جائے، پیاسے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر مل جائے، یہ حسن آئے۔
ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، یہ حسنہ ہے۔ پل صراط یہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی، جو قرآن کریم میں جس کو بھی جنت میں جانا ہو تو جنت میں جانے کا اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے۔ ہاں، مجادر میں تو آپ 5-6 راستوں سے آ سکتے، لیکن جس کو بھی جنت میں جانا، نبی ہو، ولی ہو، عام ایمان والا، جس کو ایک ہی اللہ نے راستہ رکھا، اور وہ راستہ ہے جہنم پار کرو اور جنت میں جاؤ۔ بس جہنم پر اللہ نے راستہ رکھا، یہ راستہ جو پار کرے گا جنت میں جائے گا، اور یہ راستہ پار نہیں کر سکا نیچے جہنم میں۔ اس لیے بڑا کٹھن ہے یہ راستہ پار کرنا، پل صراط والا ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ اب یہاں وَآتِنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اس میں یہ آ گیا اللہ مجھے پل صراط سے پار فرما دے۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، قرآن کہتا ہے کامیابی تو اسی کا نام ہے، فقد فاز، اسی کا نام کامیابی ہے کہ جو جس جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت، تو یہ جنت کا مل جانا اور جہنم سے بچ جانا یہ حسنہ ہے۔ لہذا یہ دعا میں آ گیا۔ جنت میں چلے گئے تو پھر جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، یہ حسنہ ہے، یہ اس میں آ گیا۔ کتنی جامع معنی دعا ہے، آپ تھوڑا سوچے، اور اتنی دعا خالی آپ پڑھتے رہے 24 گھنٹہ دھیان کے ساتھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تو ہر ایمان والے کا مقصود ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ لہذا یہ دعا اگر دھیان سے پڑھے تو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایسی ایسی جامع ترین دعاؤں کا خلاصہ یہ مناجات مقبول ہے۔ ایک دعا کا معنی ہم نے موٹا موٹا سمجھا، خالی موٹا موٹا مطلب۔ اب یہ دھیان کے ساتھ جب یہ جملہ ہم پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اسی استحضار اور دھیان کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اے پروردگار ہم سب ایمان والوں کو دنیا میں بھلائی، اور بھلائی کا مطلب کیا، یہ جو میں نے سمجھایا، اور آپ اپنے دماغ سے جتنا سوچ سکتے ہو وہ سب اس میں حسنہ میں داخل ہے۔ جتنی اچھائی بھلائی سوچ سکتے ہو سب، کیا باقی رہ گیا، کیا باقی رہ گیا؟ ساری دنیا کی خوبیاں بھلائیاں، جس کی تمنا آپ کو یہ مجھے مل جائے، مجھے یہ جوتا کسی کا دیکھا مل جائے، یہ بھی دعا میں آ گیا۔ کسی کی اچھی ٹوپی دیکھی اور تمنا کہ یار یہ ٹوپی مل جائے، یہ بھی دعا میں آ گیا۔ کسی کا اچھا موبائل دیکھا اور یہ شوق کہ یہ موبائل میری قسمت میں ہو، وہ بھی آ گیا۔ جو آپ سوچو گے سب، لہذا کتنی جامع معنی، اسی بات کو سمجھنا ہے، یہی بات سمجھ کر کے ہمیں دعا مانگنی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری مجلس بھی اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، آنے والوں کو اللہ پاک بہت زیادہ نوازے، سب کی ضروریات کو غیب سے اللہ پاک پوری فرمائے۔ جتنے بیمار اس میں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور نسلوں تک کی ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ پاک انتظام فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، اور یہ دعا پوری امت مسلمہ کے حق میں بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔